بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرض کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے کہ بعض دفعہ قرض لے لیتا ہے بندہ اور پھر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی سنیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو قرض لے لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قرض دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا وبال بیان کیا گیا، اور اگر کوئی واقعی مجبور ہو اور وہ قرض نہ واپس کر سکتا ہو تو اس کو اگر کوئی مہلت دے تو اس کی فضیلت کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض لے کر جو ہے اس کی واپسی نہیں کرتے، یعنی قرض انہوں نے لے لیا اب واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے، تو جان بوجھ کر، یعنی بعض تو ایسے ہیں جو مجبور ہیں لیکن بعض جان بوجھ کر قرض ادا نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں اور ڈریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار قرض میں جان بوجھ کر ٹال مٹول کرے تو وہ ظالم ہے، یعنی ظلم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر قرض کی واپسی میں حیلے بہانے بنائے اور واپس کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ وبال ہے اور ظلم ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض لیتے ہی ان کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، تو وہ بھی یہ فرمان سنیں اور ڈر جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کرے گا، اور جو شخص قرض لے اور اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اسے جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے برباد کر دیتا ہے۔ تو جب قرض لے تو اس وقت اگر ادائیگی کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرمائے گا قرض کی واپسی کے اندر۔ اور جو لوگ قرض کو دبا لیتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ جو کسی کے 3 پیسے، کتنے 3 پیسے فقط وہ دبا لے تو فرمایا کہ اسے 700 نمازیں اپنی باجماعت جو اس نے ادا کی ہیں وہ اس بندے کو دینی ہوں گی۔ تو یہاں پر ہمارے ہاں لوگ لاکھوں پیسے دبا لیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں قرض لے لیتے ہیں لیکن واپس کرنے کی نیت نہیں رکھتے اور نہ واپس کرتے ہیں، تو وہ ڈر جائے کہ جو صرف 3 پیسے کسی کے دبائے قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو گئے تو جو قرض جس سے قرض لیا ہوا ہے ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے ذمے آتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو قرض لے کر اس کی واپسی نہیں کرتے، اور اگر کوئی قرض جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا تو وہ ظالم ہے۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر پھر بھی حساب پورا نہ ہوا تو ان کے گناہ بھی اس کے ذمے آئیں گے۔ اور اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہو اور وہ معذور ہو کہ قرض وہ ادا نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو جو ہے وہ مہلت لے لینی چاہیے، اور جس نے قرض دیا ہوا ہے اسے بھی مہلت دے دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا فرمان سنیے، فضیلت سنیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرض دار کو مہلت دے، یعنی اس کو قرض میں اگر وہ تاخیر کر رہا ہے تو اس کو رخصت دے یا قرض معاف کر دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہو، آپ جانتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، قرض دینے سے عاجز ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ اور اب چلتے ہیں قرض کی ادائیگی جو کرنا چاہتے ہیں اور مشکل اس میں آ رہی ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے پاس ایک مکاتب آیا۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تم نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ تو اب اس مکاتب نے اپنے مالک کے ساتھ وعدہ تو کر لیا لیکن وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے مالک کو جو ہے وہ اپنی آزادی کی رقم ادا کرنے سے عاجز ہو چکا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جو تم کرو تو اگر تم پر پہاڑ کے جتنا قرض بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا؟ فرمایا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے۔
अगर तुम पर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो वो भी उतर जाएगा। तुम ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाका। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा और हराम से बचा, और अपने फजलो करम से मुझे गैर की मोहताजी से महफूज फरमा। तो ये वजीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने उसको बताया। तो हम भी इस वजीफे को अगर अपना लें तो इसकी बरकत से अगर हमारे ऊपर पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो वो भी इसकी बरकत से खत्म हो जाएगा। अब हर नमाज के बाद इसको किस तरह पढ़ना है उसका तरीका भी सुन ले। यही दुआ, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाका। यही दुआ हर नमाज के बाद 11 मरतबा जो है वो पढ़नी है। और इसी तरह सुबह शाम 100 मरतबा, हर नमाज के बाद 11 मरतबा ये दुआ, और सुबह शाम के औकात में 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। तो हर मरतबा अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। तो ये कर्ज के हवाले से बहुत ही प्यारा वजीफा है। अगर आप इसको अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कर्ज की अदायगी में आसानी होगी। और दूसरा ये भी पता चला कि कर्ज लेते वक्त भी अदायगी की नीयत हो तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। हमारे यहाँ बाज लोग ऐसे होते हैं, कर्ज लिया और अदायगी की नीयत ही नहीं होती। नीयत होगी, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा।